رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنین کی جو آیات اس سے پچھلی ہیں ان آیات کے اندر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے کہ میں نے اس کی تخلیق بنیادی طور پر کیسے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو پیدا کیا، جو کل درس میں تھا، سارا پیدا کر کے پھر اس کے بعد دنیا میں لایا، بچپن ہے، پھر اس کے بعد جوانی ہے، جوانی بڑھاپا ہے، یہ ایک انداز ہے، لیکن اس کی مرضی ہے، چاہے تو دنیا میں لا کر ہی لے جائے فوراً، چاہے تو چند سال گزارنے کے بعد لے جائے جوان کر کے، چاہے تو تھوڑا بوڑھا کر کے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے نا، اس کے بعد اب تمہارا اس کے آگے کیا ہے؟ موت ہے تمہاری، تم نے مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اب موت کے بعد اگلا سٹیپ کون سا ہے؟ یہ سب سے پہلے عالم ارواح تھا، یعنی روحوں کی دنیا، اس کے بعد ماں کے پیٹ کا عالم، اس کے بعد اب جس عالم میں موجود ہے عالم دنیا، اب اس کے بعد عالم قبر ہوگا، عالم قبر کے بعد عالم حشر ہوگا۔ حشر یعنی قیامت اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے یعنی اس آیت کے ٹکڑے کے اندر اللہ نے یہ ساری چیزیں اتنی سی بیان کر دی، جس کو ہم کھول کر بیان کریں تو ٹائم لگتا ہے سمجھا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد پھر قیامت کا دن ہوگا، جب تم کو مرنے کے بعد دفن کر دیا جائے گا تو پھر تمہاری مٹی بھی بن گئی، ختم ہو گیا، نشان ختم ہو گیا، ہم تم کو دوبارہ اسی زمین سے زندہ کھڑا کر لیں گے قیامت۔ ایک تو سوالات ہوں گے قبر میں سوالات، وہاں فیصلہ موت کے وقت ہی فیصلہ ہو جاتا کہ جنتی یا جہنمی، بندے کو خود ہی علم ہو جاتا ہے کہ میں نے جانا کدھر، فرشتوں کے رویے سے، اس کے جو سوالات ہیں، اس کی کیفیت ہے، اس کو خود جو سلوک ہونے والا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو اللہ کرے اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے۔ آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے اوپر تمہارے 7 آسمان طے بتائے، 7 آسمان طے بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مضبوط چھت، اتنی بڑی، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے او جابرو سرکشو، اس طرح کرو کہ تمہارے اندر اتنا غرور آ گیا، اتنا گھمنڈ، اتنے تم بگڑ چکے ہو، جاؤ ہو سکتا ہے تو کر لو، کیا میرے آسمان کے نیچے سے نکل کے دکھاؤ، آسمان اور اس کے علاوہ زمین کے فرش سے اتر کر دکھاؤ۔ نہ تو تم زمین سے اتر سکتے ہو، نہ آسمان کی چھت کے نیچے سے نکل سکتے ہو۔ اللہ نے یہ 7 آسمان طے بتائے جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، طرائق طریقت ان کی جمع ہے، بمانی کیا ہے؟ آسمان، اور اس کا طریقہ ایک یعنی راستے کو بھی کہتے ہیں۔ راستہ کون سا مراد؟ ادھر سے ملائکہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، ایک راستہ بھی ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ بھی گئے سارے آسمانوں کراس کرتے کرتے، اس لیے اس کو طریقہ طرائق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے راستے بنایا، اور جو چیز اوپر نیچے ایسے رکھی ہو نا اس کو بھی طریقہ کہتے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور یہ نہیں کہ آسمان اتنے اونچے اونچے بلند ہے اب ہم زمین والی مخلوق کو بھول گئے، اس طرح کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے کہ مخلوق رہتی ہے، اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ان کو کیا چاہیے، ان کی ساری ریکوائرمنٹ کو اللہ پورے کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ جب آسمان سے پانی اتارتا ہے نا بارش کا، اس کو ایک اندازے سے اتارتا ہے، اللہ کا ایک اندازہ ہے، یہ نہیں کہ پانی بہت زیادہ آ گیا مخلوق کو اب تباہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر اس کو اتار کر زمین پر ٹھہرانا بھی اس کو آتا ہے، زمین پر کیسے ٹھہرانا ہے، کدھر جانا ہے۔ تھوڑا دیکھا نا، پانی زیادہ آ جائے، بارشیں زیادہ ہوں تو انسانوں کی حالت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ شاید ابھی بس میں گیا، مکان گئے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں
سیلاب اور اوپر سے بارشیں ان کے لیے ایک عذاب کی قسط بھی ہوتی ہے، عذاب کی شکل بھی اختیار کر جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے اندازے وہ مقرر کردہ اندازے ہیں، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر ٹھہراتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ ملک کے اندر، اگر ہم تمہارا پانی گہرائی میں لے جائیں، تم پانی تلاش کرنے کے لیے مشینوں کو استعمال کرتے کرتے اپنے ذرائع تھک جاؤ، لیکن تم پانی پی سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہر چیزیں ہماری پہنچ میں اس نے کی ہیں۔ فَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، اس کو پانی کو۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے کیسے باغات پیدا کیے؟ من نخیل، کھجوروں والے، وعناب، اور انگوروں والے، لکم، اس کے لیے تمہارے لیے، فیہا فواکہ کثیرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پھل ہیں، کھجور، انگور، اس کی بیلیں ہیں اور اس کی باڑیں ہیں حفاظتی باغات کے لیے، اور اس کے اندر طرح طرح کے اور بھی بہت سارے پھل اور میوہ جات ہیں، ان کے رنگ مختلف، ان کی شکلیں مختلف، ان کی حیت مختلف۔ پانی تو وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، لیکن وہ کون ذات ہے؟ اتنا خوبصورت انار، اس کی دیواریں کیسی خوبصورت ہے، اوپر سے جو اس کی شکل ہے وہ کیسی، جیسے کاریگر نے کمال ہی کر دی، اور اس کے اندر بریک بریک دیواریں ہیں، اور انداز سے اوپر نیچے رکھتے 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 اللہ نے وہ دانے تیرے لیے تیار کیے خولوں کے اندر، غلافوں کے اندر۔ وہ کون ذات ہے؟ ابھی بھی تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا، ابھی بھی تو اپنے رب کو نہیں پہچان سکا۔ مونگ پھلی کو دیکھ لو کس طرح کی شکل ہے، اوپر سے ایک ایسا چھلکا ہے، پھر اندر تیرے لیے جو محفوظ کی اس کے اوپر بریک چھلکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں، ایک ایک چیز کو دیکھو تو وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور قدرت کا اظہار بھی کر رہی ہے، اور وہ بتا رہی ہے کہ اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے تمہارا خالق جس نے اتنا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اتنی نعمتیں، اور تو کس لیے؟ اس اللہ کے لیے، اس کے سامنے جھک اور اس کا شکریہ ادا کر۔ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ، بہت سارے پھل جو تم اس سے کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے طور سینا سے درخت پیدا کیے، تنبت بالدہن، اللہ تعالیٰ نے بالدہن، وہ تیل ہوتا ہے کون سا؟ جس کو زیتون کا روغن بھی کہتے ہیں، زیتون کا تیل بھی کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نکالا طور سینا سے، اللہ نے وہ درخت وہاں سے وہ نکالا۔ بالدہن کیا ہوتا ہے؟ وہ تیل، اللہ تعالیٰ نے روغن زیتون تیرے لیے نکالا۔ یہ سارے انتظامات اور نکالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَالسِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور سبغ کس کو کہتے ہیں؟ رنگ کو، کن کے لیے؟ للآکلین، کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نکالی ہیں۔ اور سبغ رنگ کو بھی کہتے ہیں، اور ایک یہ سالن بھی ہوتا ہے۔ جب برکی بندہ لقمہ اس کے اندر ڈبوتا ہے، اس لقمے کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے، اور اس لیے وہ لقمہ اس کے اندر رنگا جاتا ہے، اس لیے اس کو سبغ کہتے ہیں۔ یعنی یہ روغن زیتون ایک سالن ہے، جب لقمہ بندہ ڈبوتا ہے اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے، تو یہ ہے کھانے والوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی کمال کی نعمت۔ جو کمزور ہے، روغن زیتون ان کی صحت کے لیے بڑا زبردست چیز، معدے کے نقص ہوں، جسم کی جلد کے نقص ہوں، اور تو یہ کمال کی چیز ہے۔ کمزوری ہو اعصاب کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسی زبردست چیز پیدا کی۔ وہی طور سینا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نور کی تجلیات ڈالی، تو جناب موسیٰ کلیم اللہ جب دوڑ کر گئے، سمجھا کہ یہ آگ ہے، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ آگ نہیں، میں تیرا رب ہوں، تم سمجھ لو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام آگے ہو کر آگ کو پکڑنا چاہتے، اوپر ہو جاتے، پھر پیچھے ہوتے، نیچے آئے، پھر آگے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلا نعلیک، اپنے جوتے پیچھے اتارو نا، انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ تو پاک وادی ہے، اللہ نے وہاں پر، کمال اللہ کی رحمت ہے۔ گئے کدھر ہے، پیچھے کیا کام ہوا، چلتے چلتے پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے، پہنچے مدین میں، اب وہاں پہ خدمت کی جتنا اللہ نے چاہا 8-10 سال، تو وہاں سے شادی ہوئی، راستے میں آئے
اپنے بھی تسی اتنے ذرا ٹھہرو، مینوں محسوس ہوندا ہے اگ لے آئیے تے سیکیے، رستہ پوچھائیے، رستے دے پتہ کو نہیں جانا کہ سردی کا شدید موسم ہے۔ اللہ نے فرمایا آگ نہیں، میں تیرا رب ہوں۔ وہاں پہ اللہ نے راستے میں نبوت بھی عطا کر دی اپنے نبی موسیٰ کلیم اللہ۔ تو یہ ایک لمبی بات ہے، میں نے 1 منٹ کے اندر وہ سارا ایک تھوڑا سا خاکہ اس کا آپ کے سامنے رکھا ہے بس۔ تو وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ روغن زیتون جو ہے یہ بطور خوراک بھی توانائی ہمارے لیے، یہ بہت طاقت والی چیز ہے، بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا